السلام علیکم. ہم آپ کو لائیو ڈیجیٹل نیٹ ورک کی نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے وعدے کے مطابق ہسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے کے عنوان سے اپنے پہلے پروگرام کے ساتھ یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے ساتھ حاضر ہیں. جیسا کہ اس سے قبل آپ ہماری نشریات ہیلتھ ڈائری، صحت کی خبریں، مریض اور معالج، بریکنگ نیوز، ملاقات، احتیاط علاج سے بہتر ہے پر مبنی نشریات کو پذیرائی بخش چکے ہیں. ہمیں امید ہے آپ کو ہمارا یہ نیا پروگرام ہسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے یقیناً پسند آئے گا. اس پروگرام کا مقصد ہسپتالوں کی کارکردگی اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کے علاوہ ان کے درپیش مسائل کو اجاگر کرنا ہے. اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں پروگرام کے اختتام پر اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور آگاہ فرمائیں. ناظرین، اب ہم آپ کو سندھ گورنمنٹ ہسپتال سعود آباد لیے چل رہے ہیں. ماضی میں یہ ضلع ملیر کا محکمہ صحت سندھ کا اور اب یہ نئے ضلع کورنگی کے مضافاتی آبادی کا ہسپتال ہے. اس ہسپتال کا افتتاح 1984 میں ہوا اور اس کے پہلے انتظامی سربراہ ڈاکٹر علی گوہر لغاری MS کی حیثیت سے فائز ہوئے. اپنے قیام سے آج تک 38 سالہ دور میں یہ ہسپتال شکست و ریخت کے مختلف ادوار سے گزرتا رہا، جس میں بہت زیادہ تعلق سیاسی عمل و دخل اور امن و امان کی غیر مستحکم صورتحال سے دوچار رہنے کے باعث کچھ انتظامی سربراہان کام نہ کر سکے اور کسی نے کام کرنا چاہا تو اسے کرنے نہیں دیا گیا. محکمہ صحت سندھ کے گریڈ 20 کے سینئر افسر ڈاکٹر بشیر احمد شیخ، جو ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی، پولیس سرجن کراچی، سول سرجن کراچی رہنے کے علاوہ EPI سندھ کے ڈائریکٹر رہنے کے علاوہ مذکورہ ہسپتال کے MS بھی رہے. ان کے دور میں نہ صرف ہسپتال کے احاطے میں مسجد کی تعمیر اپنی مدد آپ کے تحت عمل میں آئی، بلکہ جنرل سرجن ڈاکٹر عبد الناصر اور ڈاکٹر بشیر احمد شیخ نے ٹیم ورک کے ذریعے ہسپتال کی طبی کارکردگی کو بہتر بنایا. اس کے بعد 2016 میں جب موجودہ ہسپتال کی MS ڈاکٹر ریحانہ صبا باجوہ نے چارج سنبھالا تو ہسپتال انتظامی اور کارکردگی کے اعتبار سے اطمینان بخش صورتحال سے بہت دور تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ غریب مریضوں اور یہاں کے عوام کے اعتماد کی بحالی ڈاکٹر ریحانہ صبا باجوہ کی وہ انتھک کوششیں ہیں جس میں انہوں نے ہسپتال میں 16 گھنٹے خود ڈیوٹی سر انجام دے کر ہسپتال کی کارکردگی کو اتنا بہتر بنایا ہے کہ یومیہ تقریباً 4,500 بیرونی مریض OPD میں علاج معالجے کے لیے آتے ہیں تو 24 گھنٹے کے دوران 1000 سے 1500 مریض ہنگامی طبی امداد کے لیے آتے ہیں. جبکہ 200 بستروں کا یہ ہسپتال انڈور مریضوں کے حوالے سے 85% سے 90% تک بستر بھرے ہوتے ہیں، جن میں سے صرف گائنی وارڈ میں ماہانہ 60 سے 65 زچگیاں ہوتی ہیں، جن میں سے نصف ڈیلیوری کی شرح سرجری کے ذریعے ریکارڈ کے مطابق ہے اور نوزائیدہ بچوں کے لیے انکیوبیٹر کی سہولت بھی موجود ہے. پیتھولوجی کے تقریباً تمام ٹیسٹ کے علاوہ ریڈیولوجی کی تشخیص کی سہولت بھی موجود ہے. داخل مریضوں کو 100% اور بیرونی مریضوں کو 90% تک مفت معیاری دواؤں کی فراہمی کا معیاری انتظام ہے، جس کی فوٹیج آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. موجودہ دبنگ خاتون MS کا سب سے بڑا کارنامہ 2011 کی زیر التوا ترقیاتی اسکیم ٹراما سینٹر کی عمارت کو ہی مکمل کرانا نہیں، بلکہ 50 بستروں کے اس ٹراما سینٹر کی تمام طبی مشینری و آلات کے علاوہ بیڈز، فرنیچر، جنریٹر تک کی دستیابی کو وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو کی غیر معمولی دلچسپی کے باعث یقینی بنا دیا. لیکن پانی، بجلی اور گیس کے کنیکشن میں تاخیر کے باعث وہ اس ٹراما سینٹر کو فعال بنانے کی کوششوں کو عملی رنگ نہ دے سکیں. ان کی 6 سالہ طبی خدمات سندھ گورنمنٹ ہسپتال سعود آباد کے اسٹاف کے لیے قابل تقلید ہے. انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے چند روز قبل پہلی بار جب میڈیا کے کیمرے کے سامنے آئیں تو ڈاکٹر ریحانہ صبا باجوہ نے کیا کہا، آپ بھی سنیں. ان کی اس گفتگو میں ٹراما سینٹر نہ شروع ہونے کا ذاتی صدمہ نمایاں رہا ہے. میں ڈاکٹر ریحانہ صبا باجوہ MS سندھ گورنمنٹ ہاسپٹل سعود آباد 2016 میں میری پوسٹنگ ہوئی. 6 ایئر کا میرا یہاں ٹینور تھا اور 4 سپٹمبر کو میں ریٹائر ہو رہی ہوں. میں جب یہاں پہ آئی اس وقت ہاسپٹل کی پوزیشن بہت ورسٹ تھی. OPD تقریباً 400 یا 500 تھی. آج الحمدللہ 4,500 ہے اور میری ایمرجنسی 1500 سے 2000 ڈیلی ہے. ہم روٹ کور کر رہے ہیں ٹھٹھا، نوری آباد، گڈاب، کورنگی، ملیر. ہم یہاں سروسز دے رہے ہیں. جب میں یہاں پہ آئی اس وقت میرے پاس ایک ٹراما سینٹر اور واحد سیکائٹری جو ہاسپٹل تھا وہ یہاں پر انڈر کنسٹرکشن تھا. یہ PC1 کے تحت 2011 میں یہ شروع ہوا، لیکن جب میں نے آ کے دیکھا تو ویسی کی ویسی بلڈنگ کھڑی تھی. 2000 پھر میں نے میڈم اپنی منسٹر صاحبہ سے ریکویسٹ کی. میری منسٹر صاحبہ اور ہمارے سیکریٹری صاحب
اور ڈیولپمنٹ سائڈ نے میرے سے بہت کوآپریٹ کیا، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے کوآپریٹ کیا، اور میں نے الحمدللہ اس کو کمپلیٹ کروایا، ٹراما سینٹر کو بھی اور سائیکائٹری پہ۔ اس میں چند چیزیں رہ گئی اور اس کی پرچیزنگ بھی ساری کمپلیٹ ہو گئی، صرف انسٹرومنٹ کمپلیٹ آ گئے ہیں، صرف اس میں یہ رہ گیا ہے کہ اس میں لائٹ اور الیکٹرسٹی اور واٹر ڈرینیج کا، یہ چیزیں ابھی کوئی کم ہیں، اس لیے اس کو ہینڈ اوور نہیں کیا گیا۔ اب میرا ٹینور 4 سپٹمبر کو ختم ہو رہا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ صحت ڈپارٹمنٹ سے اور میڈم ہیلتھ منسٹر صاحبہ سے کہ پلیز اتنا بڑا میگا پروجیکٹ تھا جس کو آپ نے کمپلیٹ کروایا، اور جو فائنل رہ گیا ہے تھوڑا سا، اس کو آپ آنے والے ایم ایس سے ضرور یہ کروائیے گا۔ باقی جتنی کوشش ہو سکی میں نے اس پور علاقے کی بہت خدمت کی ہے، اور جہاں تک کوشش تھی وہ میں نے پورا کیا۔ میرے 24 گھنٹے میرا کھانا یہاں پر جو تھا آپ کا جو کیا کہتے انڈور، میری انڈور میں قریباً میری آکوپینسی جو ہے 140 150 تھی، اور میں نے بہترین قسم کا ان کو کھانا دیا ہے، ملٹی نیشنل میڈیسن دی ہیں، جہاں تک ہو سکا ہے سارا میں نے کام کیا ہے۔ گارڈ ہم نے پرائیویٹ رکھوائے ہیں، ہمارے پاس بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہے اسٹاف کی، اسپیشلی پیرامیڈکس اسٹاف کی تو بہت ڈیفیشنسی ہے، اور ڈاکٹرز کی بھی قریباً 17 گریڈ کے بہت کم ڈاکٹر ہیں میرے پاس، 18 گریڈ کی پوسٹیں خالی ہیں، لیکن اس کے پر ابھی تک کسی کی پوسٹنگ نہیں ہوئی۔ اور اب میں امید کروں گی اپنے ڈپارٹمنٹ سے کہ اس کو مزید بہتر سے بہتر بنائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ٹھیک ہو گئی؟ رپورٹ سراج الدین امجدی، کیمرہ مین لیاقت اللہ کے ساتھ، خدا حافظ۔